أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون صدق اللہ العظیم۔ سورہ یاسین ہماری چل رہی ہے، 3 آیتیں آپ حضرات نے سنی، آیت نمبر 7، 8 اور 9۔ سورہ یاسین کے شروع میں اللہ جل جلالہ نے یاسین کا لفظ تشریح اس کی سامنے آ گئی ہے، اور ہمارے رب نے قرآن پاک کی قسم کھائی ہے، میں حکمت سے بھرے ہوئے قرآن کی قسم کھاتا ہوں، بے شک بات کہ آپ سچے نبیوں میں کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، آپ سچے نبی ہیں اور سیدھے راستے پہ گامزن ہیں۔ اور کیوں آپ کو ہم نے نبوت دی ہے؟ تاکہ وہ لوگ جن کے باپ دادا کو کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، تاکہ آپ ان کو ڈرائیں اور ان کو ان کی غفلت سے دور کریں۔ یہ تو ظاہری محنت ہے، باقی ہوگا وہ جو اللہ چاہیں گے۔ اللہ پاک آیت نمبر 7 میں یہ بات فرما رہے ہیں کہ اکثروں کے اوپر یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کیا مطلب؟ حق کے حق کا ثبتا، ثابت ہو جانا، اکثروں پر یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ یہ آدمی ایمان نہیں لائے گا، لیکن تقدیر کے لکھے ہوئے ہونے سے یہ بات لازم نہیں آتی کہ بندہ مجبور ہو گیا، بھئی تقدیر ہی میں تھا بس ہو گیا، بس نہیں۔ اللہ جل جلالہ نے عقل دی، سمجھ دی، جوانی دی، اختیار دیا، اسباب دیے، ساری چیزیں پوری ہیں، ایمان کیوں نہیں لایا؟ ضد کی وجہ سے ایمان نہیں لایا، ہٹ درہمی کی وجہ سے ایمان نہیں لایا۔ سمجھانے والے بھی آئے، نہیں مانتا ہوں۔ کل ہمارے وہ تفسیر مدرسے میں چلتی ہے، تو سورہ رعد چل رہی ہے 13ویں پارے کی، تو اس میں یہ والی بات آئی کہ ایک قصہ آیا، اس قصے میں یہ جملہ تھا کہ ابو جہل کو جب کہا کہ بھائی آؤ، تو کہنے لگا کہ میں دل سے سچا مانتا ہوں یہ سچے پیغمبر ہیں، لیکن میں کیوں قبول نہیں کر رہا؟ کہ میں اس لیے قبول نہیں کر رہا کہ اللہ کے رسول کی طرف کہا کہ ان کا اور ہمارا خاندان یہ مسلسل آپس کے اندر ان کے ایک مسئلہ چل رہا ہے کہ کون آگے بڑھے۔ حاجیوں کی خدمت ان کے پاس، زمزم یہ پلاتے ہیں لوگوں کو، حاجیوں کو کھانا یہ کھلاتے ہیں، اور بیت اللہ کا نظم ان کے خاندان کے پاس، تو نبوت بھی یہاں چلی جائے، بس یہ میری وہ ہے، یہ میری ضد ہے، میں اس کو نبی نہیں مانتا، نعوذ باللہ۔ اب وہی ابو جہل اللہ پاک نے ہمارے نبی جیسی شخصیت دی، بار بار جا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، لوگوں کو بھیج رہے ہیں، وہ چیزوں کو دیکھ بھی رہے ہیں، لیکن ضد کی وجہ سے ایمان نہیں لا رہا۔ تو بات دراصل یہ ہے، تقدیر میں لکھے ہوئے ہونے کی وجہ سے بندہ مجبور نہیں ہوتا، اللہ اختیار دیتے ہیں، عقل دیتے ہیں، سمجھ دیتے ہیں، موقع دیتے ہیں، اپنے اختیار سے بندہ کافر ہو رہا ہے،
اپنے اختیار سے چیزوں کو لے رہا ہے۔ اچھا، پھر اگلی آیت میں فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کے گلوں میں توق ڈال دیے، زنجیر ڈال دی ہے، تو ان کے جیسے، اور پھر وہ زنجیر کا جو ایک ٹکڑا ہے وہ یہاں پھنس گیا ہے تھوڑی کے نیچے، ایسے ہو گیا، تو ان کی گردن کیا ہو گئی؟ ایسی ہو گئی۔ یہ ہم نے ایسا کر لیا، اس وجہ سے جب ایسا ہو گیا تو ان کو یہ نظر نہیں آ رہا۔ یہ اس آیت کا لفظی ترجمہ ہے، اور یہ بطور مثال کے اللہ جل جلالہ ایک بات سمجھا رہے ہیں کہ حق ان کے سامنے ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں۔ بندہ سچا ہے، امانت دار ہے، خاندان اچھا ہے، اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ یہ جو باتیں لے کے آیا ہے اس کو کسی نے سکھائی نہیں ہے، کوئی کالج نہیں، کوئی یونیورسٹی نہیں، کوئی مدرسہ نہیں، نہ مکہ میں ہے، اور اگر شام میں ہے تو یہ کبھی گیا نہیں ہے، اور گئے بھی ہیں تو بچپن میں گئے ہیں اور راستے سے واپس آ گئے ہیں، اور بڑی عمر میں اگر گئے بھی ہیں حضرت خدیجہ کا مال لے کے گئے اور آ گئے، کاروبار کے لیے گئے تھے، وہاں مدرسے کے لیے نہیں گئے تھے، گئے مال بیچے اور واپس آ گئے۔ تو انہوں نے کوئی مدرسہ نہیں، کوئی بندہ نہیں، یہ جو اتنی انوکھی باتیں کر رہے ہیں، یوسف علیہ السلام کا ہزاروں سال پرانا قصہ سنا رہے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کا ہزاروں سال پرانا قصہ سنا رہے ہیں، اور کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملتی ہے وہ سنا رہے ہیں، اور 20ویں پارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ، آپ تھوڑی وہاں موجود تھے کوہ طور کے پاس جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی تھی، آپ تھے؟ آپ تو نہیں تھے، لیکن آپ لوگوں کے سامنے سچ سنا رہے ہیں۔ تو یہ سب باتیں سامنے ہیں، اس کے باوجود بندہ نہیں مان رہا، تو نہیں مان رہا تو اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں ان کا یہ نہ دیکھنا ان کی ضد کی وجہ سے ایسا ہے جیسے ہم نے ان کے گلے میں پھندا ڈال دیا ہے، لوہے کا ایک ٹکڑا وہ یہاں پھنس گیا ہے، ان کو نظر ہی نہیں آتا، اور ہم نے ان کے آگے بھی ایک دیوار کھڑی کر دی ہے تاکہ یہ دیکھیں نہیں، اور ہم نے پیچھے بھی ایک دیوار کھڑی کر دی ہے تاکہ وہ چاروں طرف سے ہم نے ان کو گھیر دیا ہے تاکہ یہ حق بات کو دیکھ نہ سکے۔ یعنی جان بوجھ کے انہوں نے جب اپنے استعداد خراب کر لی جان بوجھ کے، تو پھر کس سے گلا؟ پھر اللہ جل جلالہ کا معاملہ بھی نافذ ہو گیا۔ اور تیسری آیت میں تو عجیب ہو گیا کہ نبی ان کے حق میں برابر ہیں، آپ ان کو تبلیغ کریں یا نہ کریں یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ادھر بھی وہی بات ہے، اعتراض ہوتا ہے کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں تبلیغ کریں یا نہ کریں ایمان نہیں لائیں گے، تو جب اللہ ہی فرما رہے ہیں ایمان نہیں لائیں گے تو پھر تبلیغ کا کیا فائدہ؟ جواب، ان کو استعداد ہے، ان کے اندر ہدایت کا بیج ہے، اختیار ہے، یہ سب باتیں ہیں۔ اچھا، تبلیغ کا کیا فائدہ؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مثال دے رہا ہوں آپ کو، جیسے باپ کوشش کرتا ہے لیکن بچے نہیں مانتے، تو آیا باپ کو اپنی اس کوشش کا اجر ملے گا نہیں ملے گا؟ بالکل ملے گا، باپ تو مخلص ہے۔ ایسے ہی استاد نے کوشش کی بچہ حافظ بن جائے، صبح سے لے کر رات تک لگا ہوا ہے کوششوں میں، دعاؤں کے اندر، ماں باپ اس کو بھیج رہے ہیں، پڑھ کے نہیں دے رہا، وہ ساری سہولیات موجود ہیں کہ یہ بچہ میرا CA کر لے،
اور اس کو سب کچھ دے دیا، وہ جان بوجھ، وہ قابل بھی ہے، وہ سمجھدار بھی ہے، لیکن جان بوجھ کے نہیں کر رہا. تو آیا اس سلسلے میں استاد جو حفظ کرا رہا ہے اس کو اجر ملے گا نہیں ملے گا؟ ملے گا. اسی وجہ سے ہمارے رب یہ نہیں فرما رہے ہیں کہ آپ کے حق میں برابر ہے، آپ تبلیغ کریں یا نہ کریں یہ ایمان نہیں لائیں گے، یہ نہیں کہا. ان کے حق میں برابر ہے. آپ تو اپنا کام کر رہے ہیں، آپ کو تو اجر، جیسے اذان ہو گئی، مؤذن کو اجر مل گیا، کسی نے سنی یا نہ سنی، اور کسی نے سن کے انسنی کر لی، نماز تو ہو گئی، آنے والے آ گئے، شریک ہو گئے، اجر لے گئے. اور کچھ ایسے تھے جان بوجھ کے نہیں آئے، نہیں پڑھی. کتنا مجمع ایسا ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں، روز دیکھتے ہیں کہ نماز میں 2 منٹ باقی ہے، ادھر آئیں گے، پیشاب کریں گے اور یوں نکل جائیں گے. لوگ مجمع آ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں وہ، لیکن وہ نہیں آتے. کتنے لوگ ایسے ہیں سامنے اوپر بلڈنگ کے اندر، یہ کبھی کبھی مجھے بہت ڈر لگنے لگتا ہے، وہاں سے اترتا ہوں تو وہاں پر، یہاں سے اترتا ہوں تو یہاں پر، بندہ دیکھ رہا ہے، لوگ آ رہے ہیں، وہ فون پہ لگا ہوا یا اپنے کسی کام میں لگا ہوا، نماز ہو گئی، وہ یہیں کھڑا ہوا ہے، آواز بھی جا رہی ہے، اذان بھی ہوئی، اقامت بھی ہوئی، نماز بھی ہوئی، اس کی آنکھیں ہیں، دیکھ رہے، وہ نہیں کر رہے. تو آیا امام کو اجر ملا نماز کا یا نہیں ملا؟ جی مل گیا، انہوں نے تو اپنا کام کر لیا، مؤذن کر لیا. لوگ چلے جاتے ہیں گھروں پہ، دستک دیتے ہیں، بھائی آ جاؤ، مسجد میں بات ہو رہی ہے، آ جاؤ نماز کے لیے آ جاؤ. آپ چلے، میں آیا، بس آپ پہنچے، بس میں آیا. تو اب اس طرح کے معاملات کو اللہ پاک یوں بیان فرما رہے کہ ان کے حق میں برابر ہے. ان جانے والوں کو، اس اذان دینے والے کو، اس ترغیب دینے والے کو، اس فکر کرنے والے کو اجر ملا یا نہیں ملا؟ ملا ان کو. سامنے والے نے اپنا استعداد جو اللہ پاک نے اس کو دی تھی، اس استعداد کو اس سامنے والے نے کام میں نہیں لایا. تو یہ ان 3 آیتوں کا خلاصہ ہے کہ اس طرح کی آیتیں، اس کا ترجمہ دیکھ کر کے عمومی طور پر آدمی کا دل دماغ فیصلہ نہیں کر پاتا. تو یہ اس کا مطلب ہے، وہ مفہوم ہے جو اس کا حضرات نے لکھا ہے احادیث کی روشنی میں. پھر بھی اگر دل دماغ مطمئن نہ ہو تو آدمی کو خدا کے حوالے کرنا چاہیے، قرآن و حدیث میں شک نہیں کرنا چاہیے. اور قرآن و حدیث میں تقدیر کا جو معاملہ ہے، خود اللہ کے رسول نے فرمایا جتنی بات آ گئی ہے مان لو، اور بہت زیادہ گہرائی میں جانا، اپنے عقل کے گھوڑوں کو دوڑانا. اس سے سورہ آل عمران کا پہلا رکوع، سورہ آل عمران کا پہلا رکوع، کہ اس قسم کی باتیں پختہ علم والے لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی گہرائی میں نہیں جانا چاہتے، سب ہمارے رب کی طرف سے ہے، وہ سچ ہے، سب ہمارے رب کی طرف سے سچ ہے. اور پھر ساتھ میں یہ دعا بھی مانگتے ہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا، اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو مذہب کے بارے میں ٹیڑھا نہیں کرنا، اساغ یزیغ اذاغۃ، ٹیڑھا کرنا کہ آدمی کی سوچ بدل جائے، آدمی الٹا سوچنے لگے. نہیں، میں خدا کے ساتھ ہوں، رسول کے ساتھ ہوں، صحابہ کے ساتھ ہوں، جو انہوں نے کہا میری وہی بات ہے. تو یہ ان 3 آیتوں کی وضاحت تھی، اور یہ اس میں غور و فکر سے منع کرنا تھا. کیوں؟ تقدیر کی بات ہے، اور تقدیر کی بات میں آدمی جو مل جائے وہ مان لے کہ اس گہرے سمندر میں ہر کس و ناکس کا تیرنے کا کام نہیں ہے کہ بھئی تیرنے لگ جاؤ. ضروری تھوڑی ہے کہ تم بچ جاؤ گے، کیا پتہ ڈوب جاؤ. اس لیے اب ماہرین فن وہ بھی اس طرح کے گہرے پانی میں نہیں جاتے، وہ بھی کہتے ہیں بھئی کہیں بھنور آ گیا، پھنس گیا تو پھر کیا، کہاں جاؤں گا. وہ بھی جو ہے وہ ایسے بھنور والی جگہوں سے دور رہتے ہیں.
تو منع کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو، جتنی بات آ گئی اتنی بات میں کیا ہے، میرا ایمان ہے اور اللہ کا کلام سچا ہے۔ ہاں قیامت آئے گی، پردے اٹھ جائیں گے، حقیقت آشکارا ہو جائے گی، اس وقت ساری بات واضح ہو جائے گی۔ اس وقت جتنی بات ہے اتنی بات کو کیا کر لیں، وہ تسلیم کر لیں، تاکہ قرآن و حدیث کے اندر وہ معاملہ شک میں نہ رہے۔ تو یہ ان 3 آیتوں کا خلاصہ تھا۔ آگے تھوڑی سی تفصیل ہے تو اسی پہ بات ختم کرتے ہیں۔ 7ویں آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے، لقد حق القول علی اکثرہم، ان میں سے اکثر لوگوں کے بارے میں یہ بات پوری ہو چکی ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا نے ان کو مجبور کر دیا خبردار ایمان نہیں لانا، ایسا نہیں۔ اللہ نے راستہ دکھا دیا، بندہ کوشش کر لی، استاد نے صبح سے رات تک لگا ہوا، وہ پڑھ ہی نہیں رہا، بیٹھا ہوا ہے، گھر میں پڑھ کے نہیں دوں گا، امی نے بھیجا ہے بھیجنے دو، میں بھی آؤں گا پڑھوں گا نہیں۔ ہاں آئے دن ہم مشاہدہ کرتے ہیں، دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں، پھر ماں باپ بھی مجبور ہو جاتے ہیں، نکال لیتے ہیں اس کو، کام کاج پہ لگا لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بچہ پڑھتا نہیں ہے، 5 بیٹے ہیں، 4 حافظ بن گئے، ایک نے کہا میں نہیں پڑھوں گا، اور مدرسے کے، اور اسی طرح 5 بیٹے ہیں، اچھا پڑھ لیا، ڈاکٹر بن گئے، وکیل بن گئے اور انجینئر بن گئے، ایک نے کہا میں نہیں پڑھنا۔ ساری سہولیات ان کو بھی تھی، اس کو بھی تھی، اس نے کہا میں نہیں پڑھوں گا۔ اختیار اس کو دیا تھا، اس نے اپنا اختیار خراب کر لیا۔ آئے دن ہم اس بات کا مشاہدہ کرتے رہتے ہیں۔ ہم نے ان کے گلوں میں طوق ڈال رکھے ہیں جو ان کی توڑیوں تک پہنچے ہوئے ہیں، اور اس کی وجہ سے ان کے سر اوپر کو اٹھ رہے ہیں، یعنی حق بات کو نہیں دیکھ رہے، جان بوجھ کے انہوں نے ایسا کر لیا، ہم نے بھی پھر ایسا کر لیا، اور ہم نے ایک آڑ ان کے آگے کھڑی کر دی ہے اور ایک آڑ ان کے پیچھے کر دی۔ اسی طرح ہم نے ان کو ہر طرف سے ڈھانک لیا، جس کے نتیجے میں کچھ بھی ان کو سجائی نہیں دیتا، اور ان کے لیے دونوں باتیں برابر ہیں، چاہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ان کے حق میں، آپ کے حق میں نہیں۔ آپ کو تو مؤذن صاحب کو تو ثواب مل گیا، کیوں؟ انہوں نے اذان سنا دی۔ اسی طرح جو حاضری دینے والے تھے انہوں نے اجر لے لیا، باقی یہ ہے کہ کوئی جو ہے وہ اس سے محروم رہا، وہ اپنے اختیار سے محروم رہا۔ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات آپ کو سناؤں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ لیس التفریط فی النوم انما التفریط فی الیقظہ۔ لوگ کہتے ہیں جی نماز میں آنکھ نہیں کھلی، تو کہا کہ کوتاہی سونے میں نہیں ہے، کوتاہی تو بیداری میں ہوتی ہے، کہ یہ سویا کتنے بجے تھا، یہ ابھی 3 بجے سوئے تو 5 بجے کیسے اٹھے گا؟ تو اس کو رات تو آئی تھی 7:30 بجے، اس کو سونا تھا 9:30 10:30 بجے، یہ سویا 3:30 بجے، تو یہ 5 بجے کیسے اٹھے گا؟ تو کہا کہ کوتاہی سونے میں نہیں ہے کہ یار سو کے نہیں اٹھا، نہیں، بیدار تھا، سویا کتنے بجے؟ اس کی مستیاں ختم نہیں ہو رہی تھی اور یہ صبح تک مستیوں میں تھا، اور اب کہہ رہے میری آنکھ نہیں کھلی، تو آنکھ تو نہیں کھلنی تھی، کیوں؟ تم نے بیداری کے اندر کوتاہی کی ہے، اسی وجہ سے آنکھ نہیں کھلی۔ لوگ کہتے ہیں جی یار کیا کریں، آرام ہو گیا۔ مولانا ابراہیم صاحب فرماتے ہیں آرام نہیں ہوا، حرام ہو گیا، تمہاری نماز چلی گئی اور تمہیں اس کا احساس بھی نہیں ہے۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔